السلام علیکم پاکستان اور خاص طور پہ شہری سندھ کی عوام. ابھی تک جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں ایم کے 3 شہدا جن کی لاشیں پچھلے دنوں سندھ سے ملی ہیں ان کی ابھی تک تدفین ہو گئی ہوگی. اور یہ سوچنے والی بات ہے کہ کیا ابھی تک ایم پاکستان نے اس پہ کیا ایکشن لیا. وہ ایم پاکستان جو اپنے آپ کو مہاجروں کی ریپرزنٹیشن کہتی ہے صرف شور مچاتی نظر آئی اور کچھ کنڈیمنیشن کے اسٹیٹمنٹ دلواتی نظر آئی. مگر یہ کچھ سوال ہیں جو پوچھنا بہت ضروری ہے. آج ایک واقعے میں ایم کے ایک رہنما کو جوتے کیوں پڑے؟ حالانکہ نہیں پڑنے چاہیے تھے مگر ان کو جوتے پڑے. کیا شہدا کے لواحقین نے ابھی تک یہ سوال ایم سے پوچھا کہ 7 سال سے وہ جب غائب تھے کہ کیا آپ نے ان کی بازیابی کے لیے واقعی میں کیا کیا؟ کیونکہ آپ مسلسل حکومت کے اندر کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں، منسٹریز لے کے بیٹھے ہوئے. آپ نے ان کی ریکوری کے لیے کیا کیا؟ پی ایس پی اور مصطفیٰ کمال نے جو کہ پاور میں نہیں تھے اس کے بعد بھی 550 کارکنوں کو بازیاب کروایا. یہ سوال ان کو ان سے پوچھنا ضرور چاہیے. کیا یہ سوال ایم کے اس ایم صلاح الدین سے کوئی پوچھ سکتا ہے؟ کیا اس کے گھر والے اس سے پوچھ سکتے ہیں؟ ان کی وائف کے بچے ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ ہمارے ماموں کو اس طرح قتل کر کے پھینک دیا گیا؟ آپ کس منہ سے ابھی تک ایم بنے بیٹھے ہیں؟ کس دل سے ایم بنے بیٹھے ہیں؟ آپ نے ابھی تک ریزگنیشن منہ پہ کیوں نہیں مارا؟ یا آپ سے اگلی منسٹری کمٹ کر لی گئی ہے اس لیے آپ ابھی تک ایم بنے بیٹھے ہیں؟ ایم نے یہ سوال پوچھا، دھمکی دی کہ ہم ریزائن دے دیں گے، مگر ریزائن دیا نہیں کیونکہ ان کو بس 1-2 منسٹری اور مل جائے گی، 1-2 پوزیشنز اور مل جائیں گی، وہ خوشی خوشی بیٹھے رہیں گے. یہ سوال تو کارکنوں کو بھی پوچھنا چاہیے اور ساتھ میں ان کارکنوں کو بھی پوچھنا چاہیے تو جو آج ایم کے ساتھ اٹیچڈ ہے کہ آپ ہمارے لیے کیا یہی کریں گے جو آپ نے ان 2 یا 3 کارکنوں کے لیے کیا ہے. ابھی تک فیصل سزواری نے اپنے اتحادیوں کے سامنے سینٹ میں کیوں نہیں ریزولوشن بھیجی؟ ایم کے کنوینر نے نیشنل اسمبلی میں کیوں نہیں ریزولوشن پریزنٹ کی؟ پروونشل اسمبلی میں ابھی تک کیوں نہیں ریزولوشن پریزنٹ کی گئی؟ کورٹ کے اندر کوئی نہیں پٹیشن کیوں نہیں لگائی گئی؟ یہ حکومت کا کلیدی کردار ہوتے ہوئے یہ سوال تو پوچھنا چاہیے. ساتھ میں شکوہ میں سپریم کورٹ سے بھی کروں گا کہ آپ جو باتوں پہ سو موٹو لے لیتے ہیں، آپ نے اتنے بڑے واقعے میں ابھی تک سو موٹو کیوں نہیں لیا؟ کیونکہ 1 نہیں 2 نہیں 3 کارکنوں کی لاشیں ملی ہیں. یہ کوئی قتل نہیں ہوئے، ان کو مار کے تشدد کر کے مار کے پھینکا گیا. میں یہ نہیں کہوں گا کہ جو شہید کیے گئے یا جن کی لاشیں ملی وہ قانون کے چنگل سے آزاد ہونے چاہیے تھے، ان کو قانون کے تحت سزا ملنی چاہیے تھی. مگر 7 سال بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی کورٹ میں لے جا کے ان کو پریزنٹ کر کے ان کو اس کی حساب سے سزا دے سکتے ہیں. بہرحال یہ سوال اب آپ نے پوچھنا ہے کہ آپ نے آگے اس معاملے کو لے کے کیسے چلنا ہے، آپ نے آگے جو ہے کس طرح اس بات کا فیصلہ کرنا ہے کہ کیا آپ اس طرح کی طرز عمل کی سیاست کے سپورٹر رہیں گے. آپ نے یہ بھی دیکھا کہ مصطفیٰ کمال یا پی ایس پی نے بغیر کسی طاقت کے، بغیر کسی پاور کے 550 کارکنوں کو ان کے گھر تک پہنچایا کہ آج وہ اپنی ماؤں بہنوں بچوں کے ساتھ جب بیٹھے ہوں گے اور وہ یہ واقعات، یہ لاشیں دیکھ رہے ہوں گے تو وہ سوچ رہے ہوں گے شکریہ مصطفیٰ کمال. اور جب لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ مصطفیٰ کمال نے پاکستان مہاجر قوم کے لیے کیا کیا، تو یہ کیا کہ آج یہ 550 لڑکے کی لاشیں بھی اس طرح نہیں مل رہی. اور یہ سوال تو ایم سے پوچھنا چاہیے کہ ساری پاور، ساری طاقت، ساری منسٹریز ہونے کے باوجود تم نے نہ جیسے شہر کے لیے کچھ نہیں کیا، تم نے قوم کے لیے بھی کچھ نہیں کیا، تم نے اپنے کارکنوں کے لیے بھی کچھ نہیں کیا. ہاں، تم نے اپنے ضرور کیا کہ تم 120 سے 240 گز کے گھروں سے ڈیفینس میں ضرور شفٹ ہو گئے اور بام پروف اور بلٹ پروف گاڑیوں میں گھومنا ضرور شروع کر دیا. یہ سوال تو اب کارکنوں کو اگلے الیکشن میں پوچھنا چاہیے. اس کی جھلک آج ایک جگہ مل تو چکی ہے. جوتا نمبر 9 پڑ چکا ہے، جوتا نمبر 10 سے 11 کا انتظار کریں. پاکستان زندہ باد. جی ایم حاجی.